انہوں نے کہا کہ آپ مجنون ہیں، کیونکہ آپ ہمیں ایک نئی چیز بتا رہے ہیں کہ جو ہمارے خدا جن کی ہمارے باپ دادا پوجا کرتے رہے ہیں ان کو چھوڑ کے تو ہم ایک اللہ کی پرستش شروع کر دیں، تو احمقانہ بات کہ کیا ہمارے بڑوں کو عقل نہیں تھی، وہ شعور نہیں تھا ان کو کہ کیا کرنا ہے، وہ تو ساری زندگی ان کو پکارتے رہے. اب آپ نے آپ آ کے یہ کہہ دیا کہ ہمارے یہ بھی خدا یہ کچھ نہیں کر سکتے، یہ تو بڑی عجیب بات ہے. مجھے آپ سب کی توجہ چاہیے بیٹے، آپ بالکل توجہ مکمل متوجہ ہو کے بیٹھنا. انہوں نے کہا کہ یہ بات احمقانہ ہے. کیا کہ تمام خداؤں کو چھوڑ کے ہم ایک خدا کو مانیں. تو انہوں نے کہا نعوذ باللہ آپ مجنون ہو گئے، دیوانے ہو گئے. ٹھیک ہو گیا. پھر نبی علیہ السلام نے اپنی تبلیغ کا اپنے مشن کو نہیں چھوڑا، حتیٰ کہ ہر چیز کو ہر تحریک کو 3 مراحل سے گزرنا پڑتا ہے. سب سے پہلے آپ کی لوگ زبردست مخالفت کرتے ہیں. یہ کیا ہو نیا کام سامنے آ گیا. سن رہے ہیں آپ فرحان؟ سب سے پہلے لوگ آپ کی زبردست کیا کرتے ہیں؟ مخالفت کرتے، پوری مزاحمت کرتے. پھر اس کے بعد لوگ آپ کا مذاق اڑاتے، لے انہیں یہ کام کرنا، مذاق اڑاتے. پھر جب مذاق اڑا کے بھی وہ تحریک نہیں تھمتی تو پھر لوگ بلا کر اسے آہستہ آہستہ قبول کرنا شروع کرتے. یہی معاملہ نبی علیہ السلام کے ساتھ، پہلے پتھر برسائے، گالیاں دی، مجنون کا، دیوانہ کا. پھر دیکھا ہے نہیں یار یہ رکنے والا نہیں ہے، اس کے چچا سے جا کے ملو. وہ سردار ابو طالب کے پاس آئے. کس کے پاس؟ ابو طالب اللہ کے پیغمبر کے چچا تھے. ان کے پاس آئے. کہتے ہیں کہ ابو طالب ہم نہیں چاہتے ہمارا آپ سے کوئی تصادم ہو، اپنے بھتیجے کو روکو کہ وہ ہمارے خداؤں کی توہین کرنا چھوڑ دے. اللہ کے پیغمبر نے ان کے خداؤں کی کبھی بھی توہین نہیں کی تھی، بس یہ کہا تھا یہ کچھ نہیں کر سکتے. اللہ کے پیغمبر کو بلایا ابو طالب نے، زونیاں سن نہیں رہی. اللہ کے پیغمبر کو ابو طالب نے بلایا. کہتے ہیں کہ بھتیجے دباؤ بہت زیادہ آ گیا میرے اوپر، یہ تمام قریش کے سردار میرے پاس آئے ہیں اور وہ کہتے ہیں کہ جتنا جلدی ہو سکے اپنے بھتیجے کو روکو یا ہمارے خلاف لڑنے کے لیے تیار ہو جاؤ. اب بتائیں میں کیا کروں. نبی علیہ السلام نے دیکھا کہ چچا بھی اب ساتھ چھوڑنا چاہ رہا ہے. خیال آیا دل میں. اللہ کے پیغمبر نے فرمایا چچا جی بات یہ ہے یہ جو مرضی کر لیں، میں اس وقت تک اپنے مشن سے نہیں رک سکتا جب تک میں قتل نہیں کر دیا جاتا یا مر نہیں جاتا. یعنی کہ انسان اپنے مشن میں اتنا پختہ ہو تو اللہ اس کی نصرت کرتا ہے. ابو طالب نے کہا ٹھیک ہے جو کر چاہتے ہو سو کرو، میں تمہارے ساتھ، کوئی بھی تمہاری ہواؤں کو نہیں دیکھے گا انشاءاللہ. یہ انشاءاللہ میں کہہ رہا ہوں. اچھا بات یہ کہہ رہے تھے، انہوں نے کہا یہ دیوانہ ہے، مجنون ہے. اللہ نے کہا میرے پیغمبر فَسَتُبْصِرُ وَيُبْصِرُ، اسے پیچھے ہے کہ آپ خلق عظیم پر فائز ہیں. مطلب کیا؟ وہ آپ کو جو مرضی کہتے رہے آپ نے اخلاق نہیں چھوڑنا. وہ آپ کو دیوانہ کہتے رہے، مجنون، مذمم، کذاب، کاہن، سار، جو مرضی کہتے رہے، لیکن کسی مخالف کی مخالفت میں آ کے آپ نے اپنا اخلاق نہیں چھوڑنا. یہ نہیں ہے کہ اس نے گالی دی ہے تو میں بھی دوں گا، تو کیا فرق رہا؟ اس نے مجنون پاگل کا آپ بھی کہیں گے. فرق کیا ہے اس میں؟ فرق ہونا چاہیے. تو یہ اللہ رب العالمین ہماری تربیت فرما رہی ہے کہ برائی کا بدلہ برائی سے نہیں دینا بلکہ اچھائی سے دینا ہے. کہ وہ کہتے ہیں مجنون ہے، اللہ کہتا ہے تو خلق عظیم پہ فائز ہے. وہ کہتے ہیں دیوانہ ہے، اللہ کہتا ہے تو خلق عظیم پہ فائز ہے. وہ کہتے ہیں تو کاہن ہے، اللہ کہتا ہے تو خلق عظیم پہ فائز ہے. مطلب تو نے نہیں بولنا میرے پیغمبر کہ تیرا اخلاق کیا ہے، تیرا مقام کیا ہے، تیرا معیار کیا ہے. ہمارا معیار نہیں ہے گالی کا بدلہ گالی سے دینا. سن رہے نا؟ ہمارا معیار نہیں ہے برائی کا بدلہ برائی سے دینا. ہمارا معیار کیا ہے؟ جو ہمارے پیغمبر کا، اللہ کے نبی کا معیار تھا کہ لوگ گالیاں بھی دیں ان کو بھی دعا دینی ہے. یہ خلق عظیم ہے. برائی کا بدلہ اچھائی سے دینا ہے، برائی سے زور سے بولیں، برائی سے.
ہمارا کام کیا ہے کہ ہم ہمیشہ خلق عظیم پر فائز رہیں گے اگرچہ لوگ ہم سے جو مرضی سلوک کر لیں. ٹھیک ہے بیٹے؟ یہ اللہ کے پیغمبر کی سنت ہے اور اللہ کا حکم ہے. میرے پیغمبر تمہیں وہ جو مرضی کہتے رہے. کامیابی کی کنجی یہی ہے. اگر کامیاب ہو رہے کسی میدان میں اور دشمن کو شکست دے رہی ہے, اس کا ایک ہی طریقہ ہے کہ لوگ آپ کے خلاف جتنے مرضی کانٹے بچھاتے رہے, پتھر برساتے رہے, گالیاں دیتے رہے, مجنون کہتے رہے, آپ کے خلاف پروپیگنڈاز کرتے رہے, لیکن آپ نے کیا کرنا ہے؟ اخلاق نہیں چھوڑنا. آپ اپنے مشن پہ قائم رہیں اور اس سے اخلاق کا مظاہرہ کرتے رہیں. اللہ آپ کو کبھی ناکام نہیں ہونے دے گا. ٹھیک ہو گیا بیٹے؟ پہلا سبق ہم نے یہ سیکھ لیا ابھی کہ لوگوں کی برائی کا بدلہ کس سے دینا ہے, اور لوگ کیا کرتے ہیں ہم نے وہ نہیں دیکھنا, ہم کیا کرتے ہیں ہم نے وہ دیکھنا ہے. ہم لوگوں کی برائی کا بدلہ اخلاق سے دیں گے. کس سے دیں گے؟ اخلاق سے. یہ لفظ بیٹا اخلاق نہیں ہے, اخلاق ہے. اخلاق. ٹھیک ہے جی. ہم برائی کا بدلہ کس سے دیں گے؟ اخلاق سے. گالی کا بدلہ دعا سے دیں گے. ٹھیک ہے بیٹے؟ ہم کبھی بھی کسی بھی مخالفت کرنے والے کی مخالفت کا جواب مخالفت سے نہیں دیں گے, بلکہ وہی طریقہ جو اللہ کے پیغمبر کا تھا کہ نبی علیہ السلام نے ساری زندگی کبھی بھی برائی کا بدلہ کسی کو برائی سے نہیں دیا, تو ہم بھی برائی کا بدلہ برائی سے نہیں دیں گے. دوسری بات, اللہ کہتے ہیں پیغمبر جب آپ ان کے برائی کے بدلے اچھائی سے دیتے رہیں گے پھر کیا ہوگا؟ فَسَتُبْصِرُ وَيُبْصِرُونَ. فا کا معنی ہے پس, ستبصرو ان قریب آپ دیکھ لو گے. فَسَتُبْصِرُ ان قریب آپ دیکھ لو گے, وا اور یبصرون وہ بھی دیکھ لیں گے. فَسَتُبْصِرُ سا کا معنی ہوتا ہے بیٹا ان قریب, فا کا معنی ہے پس, سا کا معنی ہے ان قریب, تبصرو آپ دیکھ لیں گے. اللہ اپنے پیغمبر سے کہہ رہا ہے میرے پیغمبر آپ دیکھ لیں گے. انس آپ کے پاس قرآن پاک کیوں نہیں ہے؟ لے کے جلدی کریں, منٹ مارے. آپ بھی اٹھیں مریم, قرآن پاک لے کے لیے. شاباش, اندر پڑا ہوگا. پس, فا کا معنی پس, ستبصرو. ایک کام کریں آپ ساتھ ہو جائیں, بالکل اصل بیٹا بھی ساتھ ہو جائیں. کوئی ایسی کوئی گنجائش بنائے کر سکے یہ بچے بھی ریل پہ بیٹھے تو 2-3 نیچے رکھے ہوئے ہیں, بن سکتی ہے انشاءاللہ. جی وہ آپ سے جو مرضی کرتے رہے, آپ نے اس نے اخلاق سے چلنا ہے. پھر کیا ہوگا؟ فَسَتُبْصِرُ وَيُبْصِرُونَ. اے میرے پیغمبر پس ان قریب آپ بھی دیکھ لیں گے, وَيُبْصِرُونَ اور وہ بھی بولے وہ بھی آپ بھی دیکھ لیں گے اور وہ بھی دیکھ لیں گے. فَسَتُبْصِرُ وَيُبْصِرُونَ. کیا دیکھنے ہیں؟ بِأَيِّكُمُ الْمَفْتُونَ. بی کا معنی ہے ساتھ, ائی کا معنی ہم نے پیچھے کیا تھا کون ہے. ائی کا معنی کیا تھا وہ کیا تھا؟ کون ہے. پیچھے کہاں پڑھا تھا ہم نے؟ ایکم احسن عملا, یاد آیا؟ ہاں, ایو کا معنی تھا کون. تو بھی یہاں بھی ہے بی ایکم المفتون. بی کا معنی ہے ساتھ, ای کا معنی ہے کون ہے, کم کا معنی ہے تم میں سے, المفتون بھی کہتے ہیں دیوانہ. المفتون کسے کہتے ہیں؟ دیوانہ. دیکھیں بیٹا دیکھیں, پاگل تو وہ ہے جو اللہ کے رنگ سے بغاوت کرتے ہیں, وہی پاگل. احمق تو وہ ہے جو حقائق کو دیکھنے کے باوجود تسلیم نہیں کرتے. یہ وہی تو لوگ ہیں جن کی آنکھیں ہیں مگر دیکھتے نہیں. میں نے کہا تھا نا, آنکھیں ہیں دیکھتے نہیں ہیں, کان ہیں سنتے نہیں ہیں, دل ہے سمجھتے نہیں ہیں. اللہ کہتا ہے یہ جانور ہے. یہ کیا ہے؟ جانور ہے. تو بتائیے اس سے بڑا احمق اور دیوانہ اور پاگل مجنون کون ہو سکتا ہے جس کے پاس ہدایت آ جائے وہ تسلیم نہیں کرتا, اور صرف اس بنیاد پہ تسلیم نہیں کرتا, وہ کہتا ہے کہ چونکہ میرے بڑوں نے یہ کیا تھا تو میں یہ نہیں کروں گا.
اس سے بڑا کوئی دیوانہ اور پاگل نہیں ہو سکتا. قرآن کہتا ہے پیغمبر آپ اپنے اخلاق سے چلیں. یہ آپ کو کہتی ہے نا دیوانہ ہے, ان قریب آپ بھی دیکھ لیں گے اور وہ بھی دیکھ لیں گے کہ دیوانہ کون ہے. دیوانہ تو وہ ہے نا جو ہدایت کو تسلیم نہیں کرتا. قرآن سن رہے ہو نا؟ آگے سنیے. ان ربک, ان کا معنی کیا تھا؟ بے شک. ان کا معنی کیا تھا؟ ربک, اے میرے پیغمبر آپ کا رب. ان بے شک, ربک آپ کا رب. نوٹ کر لیں, ان بے شک ربک آپ کا رب. صبح چیل لے لیں, کوئی وہاں پڑی ہوگی. ان بے شک ربک آپ کا رب, ہوا وہ, عالم نہیں جانتا ہے, نہیں. عالم اسم تفضیل کا مطلب اسے کہتے ہیں, انگلش میں اسے کہتے ہوتے ہیں سپرلیٹو ڈگری ہے, اور اسے کہتے ہوتے ہیں اللہ سب سے زیادہ جانتا ہے. عالم کا معنی کیا ہے؟ سب سے, ایک نہ جانتا ہے, نہیں سب سے زیادہ جانتا ہے. ان بے شک ربک آپ کا رب, ہوا وہ, عالم سب سے زیادہ جانتا ہے. بمن ضل عن سبیلی, ذرا بہت لیٹ ہے. بمن ضل عن سبیلی, ٹائم کیوں ہوا؟ ٹائم کیوں ہوا؟ 20 منٹ تو سمجھ پوچھ ہوگی. ابھی بچے نیچے نہ آئے, ایسے کہہ دیں بچے بھی نیچے نہ آئیں, انہیں کوئی چھوٹی ایکٹیویٹیز کروا دیں, نمازوں کا پوچھیں, ان سے سارے معاملے کریں ان سے. چلیے ٹھیک ہے, بیٹھ جاؤ جی. ان بے شک ربک آپ کا رب, ہوا وہ, عالم زبردست, بمن ضل عن سبیل, بمن جو, ضل بھٹک گیا, گمراہ ہوا. ان کا معنی ہوتا ہے سے, سبیلی کا معنی ہوتا ہے, سبیل کہتے ہیں راستے کو, ہی کہتے ہیں اس کے. نوٹ کریں, بی کا معنی ساتھ, من کا معنی جو, ضلع کا معنی گمراہ ہوا. گمراہ ہوا. آج آنٹی نہیں آئی, وہ کہاں ہے؟ آپ بھی بیٹھ جائیں. آج بھی من یہ کس کلاس میں ہے کیوں بچہ؟ بیمان جو ضل گمراہ ہوا, ان سبیلی اس کے راستے سے. اللہ کا راستہ کون سا ہے؟ لا الہ الا اللہ, توحید کا راستہ. لکھ لیا بیٹے؟ اس میں بہت بڑا سبق ہے ہمارے لیے, میں ابھی بتاؤں گا آپ کو, غور سے دیکھیے گا. واہوا اور واہوا اور عالم سب سے زیادہ جانتا ہے, بالمہتدین ہدایت والوں کو. کس کو؟ ہدایت والوں کو. تو اللہ جانتا ہے نا ہدایت میں کون ہے. کسی کو کافر کہنے والا, غور سے سنیں, سب سے خطرناک تکبر ہوتا ہے تقوی کا. کس کا؟ نماز کا تکبر. میں نماز پڑھتا ہوں, میں جنتی ہوں, باقی سب جنمی. یا یہ کہنا کہ میں بڑا جناب نیک انسان ہوں, میں بڑا پاک باز ہوں, میری آنکھوں میں بڑا حیا ہے, مجھے ایسا کوئی ہے ہی نہیں. یہ ہے تقوی کا تکبر. یہ تقوی کا تکبر جتنا خطرناک ہے نا, مال کا, شہرت کا, حسن کا, اقتدار کا, منصب کا تکبر اتنا خطرناک نہیں ہے. یہ آپ کے تمام اعمال برباد کر دیتا ہے, تقوی کا تکبر. قرآن کہتا ہے فلا تزکوا انفسکم هو اعلم بمن اتقى,
اپنے آپ کی پاکیزگی بیان نہ کرو. اللہ کو پتہ ہے تم کیا ہو. اللہ کو پتہ ہے تم کیا ہو. وہ ہماری تنہائیوں سے واقف ہے. ہمارے اندر کے جو چھپا ہوا نا ہمارے اندر ہے, ہمارا نفس جو پتہ نہیں کیا کچھ فیصلے کرتا ہے اور کیا کچھ سوچتا ہے, اللہ جانتا ہے سب کچھ. وہ کہتے ہیں اس سے نہ چھپا, اسے سارا پتہ ہے. لوگوں کی آنکھوں میں مٹی ڈال سکتے ہو, دھول جھونک سکتے ہو آپ کہ میں بڑا نیک ہوں, لیکن اللہ کو پتہ ہے ہدایت پہ کون ہے. ٹھیک ہے بیٹے. دوسری بات, نبی علیہ السلام نے فرمایا جو شخص کسی کو کافر کہتا ہے, جو شخص کسی کو کافر کہتا ہے, ان دونوں میں سے ایک تو کافر لازمی ہو جاتا ہے. کیسے؟ مثال کے طور پہ حسن نے فرحان سے کہا تم یہ کام غلط کر رہے ہو, تم تو کافر. کیا کہا؟ یہ کام تم غلط کر رہے ہو, تم تو کافر ہو. اگر اس کا وہ کام کفر نہ ہوا اور وہ صحیح ہوا تو وہ نہیں ہوگا, یہ کافر ہو جائے گا. اور اگر وہ واقعی کافر ہوا تو وہ کافر ہو جائے گا. تو اس کا مطلب ہے کہ کسی کو بھی کفر کا فتویٰ لگانا جائز نہیں ہے. دوسری بات, نبی علیہ السلام نے فرمایا اللہ کو یہ پسند نہیں ہے کوئی بندہ کسی کو جہنمی کہہ دے اس کے گناہ دیکھ کے. بیٹے غور سے سننا, غور سے. ہم کہتے ہیں اس کے کام بڑے غلط ہیں, یہ جہنمی پکا. اپنی ذاتی مخالفت کو لے کے ہم جہنمی کہہ دیتے ہیں. فرمایا یہ اللہ بڑا غیرت مند ہے, وہ اپنے اختیارات کسی کو استعمال ہی کرنے دیتا. اللہ اپنے اختیارات کسی کو استعمال کرنے نہیں دیتا. فرمایا ایک شخص دوسرے سے کہتا ہے, دیکھیں مجھے نبی علیہ السلام نے فرمایا ایک دو بھائی تھے, دو دوست تھے, ایک بڑا نیک تھا ایک بد تھا. نیک شخص نے بد کو سمجھاتے رہنا یار یہ کام نہ کرو. اس نے کہا میرا میرے اللہ کا معاملہ ہے, تم کون ہو؟ میرا آپ صحیح بیٹھے, دیکھ چھوڑیں اپنی, میرا میرے اللہ کا معاملہ ہے, تم کون ہو؟ اس نے ہمیشہ اسے سمجھانا, اس نے یہی کہنا کہ میرا میرے اللہ سے معاملہ ہے. ایک دن اس نیک انسان کو غصہ آیا اور وہ کہتا ہے تم میری بات نہیں مانتے, دیکھنا تم جہنم میں جاؤ گے. کہاں جاؤ گے؟ نبی علیہ السلام نے فرمایا اللہ کو اس کی یہ بات اتنی ناپسند لگی کہ جنت اور جہنم کے فیصلے کرنا تو میرے اختیار میں ہے, تم کون ہو کسی کو جہنم کا ٹکٹ دینے والے؟ تو اللہ نے جس نے کہا تھا نیک انسان نے کہ تم جہنم میں جاؤ گے, اللہ نے اس کو جہنم میں بھیج دیا اور دوسرے کو بد انسان کو جنت میں بھیج دیا, یہ کہہ کے کہ یہ میرے اختیار میں ہے کہ جنت کس کے لیے اور جہنم کس کے لیے. اس سے ہم کبھی بھی کسی کو جہنمی نہیں کہہ سکتے. ٹھیک ہے بیٹے. تیسری بات, قرآن کہتا ہے ان ربک هو اعلم بمن ضل عن سبیلہ. اللہ کو پتہ ہے گمراہ کون ہے. کسے پتہ ہے؟ اللہ کو. ہم یہ تو کہہ سکتے ہیں کہ یہ گمراہی کا راستہ ہے, یہ راستہ گمراہی کا ہے. ہم یہ کہہ سکتے ہیں یہ جو کام بندہ کر رہا ہے نا یہ غلط کر رہا ہے, گمراہی کا راستہ ہے. ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ یہ گمراہ ہے میں ٹھیک, کیونکہ اللہ جانتا ہے گمراہ کون ہے. بیٹے سن رہے ہیں نا, کون جانتا ہے گمراہ کون ہے؟ اللہ. ان بے شک ربا کا آپ کا رب ہوا وہ عالم بیمن جو زور سے بول, بیمن ضل, زور سے بولے, اور زور سے, ان سبیلی ہی, اس کے راستے سے. اللہ زیادہ جانتا ہے اس کے راستے سے کون گمراہ ہوا. ہوا عالم نہیں, وہو عالم, اور وہ سب سے زیادہ جانتا ہے بالمہتدین, کس کو؟ وہ ہدایت والوں کو بھی جانتا ہے, وہ دیوانوں کو بھی جانتا ہے کہ پاگل کون ہے. ٹھیک ہے. اس سے بڑا احمق کون ہو سکتا ہے جو اللہ کی کتاب کے آنے کے بعد بھی ہدایت کو تسلیم نہیں کرتا. اللہ جانتا ہے. آگے آئیے, فلا تطع المکذبین. لا کا معنی یہ نہیں اور فا کا معنی وہی پس یا سو یا چنانچہ. فلا پس نہ,
توتی کہتی ہے اطاعت کرنے کو. نہ تم فرما برداری کرو نہ تم اطاعت کرو, بات مانو. ایسے کر لو, نہ تم بات مانو. فلا, اللہ اپنے پیغمبر سے کہہ رہا ہے, فلا پس نہ تطیع المکذبین, نہ تو بات مان اپنے ان جھٹلانے والوں کو, یعنی کہ اپنے جھٹلانے والوں کی بات نہ ماننا. یہ جو مرضی کہتے رہے نا, ان کی بات نہ مان, ان کی باتوں میں نہ آنا. فلا تطیع المکذبین, پس نہ تو بات مان کس کی؟ ان جھٹلانے والوں کی. یہ نہ ہو کہ وہ آپ کو مجنون, دیوانہ, پاگل, ساحر, کاہن وغیرہ کہتے رہے اور آپ ڈول جائیں اور آپ کہیں یار میں کہنے کب میں لگ گیا. نہ یہ نہیں سوچنا, عزت بھی اللہ نے دینی ہے, اسے ہی پتہ ہے ہدایت پہ کون ہے, اسے ہی پتہ ہے دیوانہ کون ہے, اسے ہی پتہ ہے گمراہ کون. اس لیے آپ نے اپنے مشن کو نہیں چھوڑنا. اللہ اپنے پیغمبر سے کیا کہتا ہے؟ اپنے مشن کو نہیں چھوڑنا, اپنے مشن پہ قائم رہے. تو پھر کیا ہوگا؟ ودو, وہ تو چاہتے ہیں, ودو وہ تو چاہتے ہیں. جو دیکھیے اللہ ہمیں بتا رہا ہے, دیکھیے میرے, دیکھیں یہ تو اپنے پیغمبر سے کہا تھا نا, پیغمبر ہمارے لیے بھی ہے. آپ کا دشمن چاہتا ہے کہ آپ اپنے مشن سے ہٹ جائیں, آپ کی رفتار کم ہو جائے, آپ ڈھیلے پڑ جائیں. وہ آپ کے لیے حسد رکھنے والا, بوجھ رکھنے والا, وہ تو چاہتا ہے کہ آپ کی رفتار کم پڑ جائے. لیکن اللہ کہتا ہے وہ تو چاہتا ہے, وہ تو چاہتے ہیں آپ کی رفتار کم پڑ جائے, ٹھیک ہے, تو وہ بھی ڈھیلے پڑ جائے. اگر آپ کی رفتار کم ہو جائے گی تو آپ کے دشمن کی رفتار تو خود ہی کم ہو جائے گی. اسے پتا ہے کہ ہمیں ماننا نہیں پڑا, خود ہی مر گئے. تو اللہ اپنے پیغمبر سے کہتا ہے ودو, وہ چاہتے ہیں, لو اگر تدہینو, آپ ڈھیلے پڑ جائیں. یہ اللہ کے پیغمبر کا جب نام آئے نا ان کی بات ہے, تو کے بجائے آپ کا استعمال کرنا چاہیے. تدہینو, آپ ڈھیلے پڑ جائیں, فیدہنون, پس وہ بھی ڈھیلے پڑ جائیں. چلیں آگے چلیں. وَلَا تُطِعْ كُلَّ حَلَّافٍ مَّهِينٍ, اس میں 3 الفاظ ایسے ہیں جس کا ترجمہ آپ کر سکتے ہیں. وا, لا, لا کا معنی کیا تھا؟ نہیں, یا نہ. تُطِعْ, اوہو فرما برداری کرنا, ہاں جی, نہ تو بات مان یا نہ فرما برداری کر. وَلَا, اور نہ, تُطِعْ بات مان, نہ آپ بات مانیں. کلّا, ہر, یہ بڑی بات کر دی اللہ پاک نے, ہمیں ایک سبق دیا اس میں. آپ نے دیکھا اللہ کی قسم میں ایک کرتا, اللہ کی قسم میں وہ کر, اللہ کی قسم. جو بندہ بار بار قسم اٹھاتا ہے, جو بار بار قسم اٹھاتا ہے. ولا, اور نہ, تُطِعْ بات ماننا, نہ بات ماننا. کلّا, ہر, کلّا حلاف مہین, ہر قسمیں اٹھانے والے کی بات نہ ماننا. حلاف, بہت زیادہ قسمیں اٹھانے والا. مہین کہتے ہیں بے قدر انسان کو, جسے پتہ ہی نہ ہو قسم کیا ہوتی اور وہ قسمیں اٹھائی جا رہا ہے. ٹھیک ہو گیا؟ یعنی ہمیں اس میں اللہ بتاتے ہیں جو زیادہ قسمیں اٹھاتا ہے وہ جھوٹا ہوتا ہے. جو زیادہ قسمیں اٹھاتا ہے وہ اس سے اس کی قسم پہ یقین نہیں کرنا.